کہانی کا نام تین محنتی دوست اور لالچ کا انجام۔ ایک سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی سرسبز اور خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں تین دوست رہتے تھے، علی، یوسف اور حمزہ۔ تینوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ان کا رشتہ خون کا نہیں تھا مگر دل سے بڑھ کر تھا۔ وہ ہر کام ایک ساتھ کرتے، کھیتوں میں محنت، مویشیوں کی دیکھ بھال اور گاؤں کے کاموں میں مدد کرتے۔ ان کی زندگی سادہ مگر خوشحال تھی کیونکہ ان کے دل صاف تھے اور نیت سچی۔ مگر ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں۔ گاؤں سے باہر نکل کر نئے علاقے دیکھیں گے، تجارت کریں گے اور کچھ بڑا حاصل کریں گے۔ سفر کی شروعات۔ ایک روشن صبح وہ تینوں اپنا تھوڑا سا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے کندھوں پر تھیلیاں تھی اور دل میں امید تھی۔ راستے میں وہ پہاڑ سے گزرے، میدانوں میں چلے اور کئی گاؤں پار کیے۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان راستے پر پہنچے جہاں نہ درخت تھے نہ سایہ۔ وہاں ایک انہیں بوڑھا فقیر ملا جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس نے انہیں روک کر کہا، اے نوجوانوں، یاد رکھو، دولت بڑی چیز ہے لیکن دوستی اور دیانتداری اس سے بھی بڑی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اندھا منزل نہیں پاتا۔ تینوں نے ان کی بات سنی، مسکرایا، سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہ فقیر انہیں آنے والے طوفان سے خبردار کر رہا تھا۔ خزانے کی دریافت۔ چند دن بعد وہ ایک ویران صحرا میں پہنچے۔ سورج کی تپش زوروں پر تھی۔ تھکن سے چور ہو کر وہ ایک درخت کے سائے پر بیٹھے۔ اتنے میں علی کی نظر ایک دور ریت پر پڑی جہاں کچھ چمکتا نظر آیا۔ وہ تینوں دوڑ کر وہاں پہنچے اور حیران رہ گئے۔ ریت کے نیچے ایک خزانے کا صندوق دبا ہوا تھا۔ سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی اشیاء پڑی تھی۔ ایسا خزانہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ پہلے پہل وہ تینوں خوش ہوئے۔ وہ اچھلے، گلے ملے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ علی نے کہا، ہمیں یہ خزانہ قسمت سے ملا ہے، ہم اسے 3 برابر حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ یوسف نے تھوڑا تذبذب سے کہا، مگر سب سے پہلے اسے میں نے دیکھا تھا، شاید میرا کچھ حق زیادہ ہو۔ حمزہ نے کہا، میں نے بھی اسے کھودا ہے تو میرا حصہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یہ معمولی اختلاف جلد ہی تخلیق میں بدل گیا۔ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ 3 دوست جو کل تک ایک دوسرے کی جان تھے اب خزانے کی تقسیم پر جھگڑنے لگے تھے۔ سازش اور فریب۔ اگلی صبح انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے شہر جا کر کھانا لائیں گے، پھر اسکول سے خزانے کو بانٹیں گے۔ قرعہ اندازی میں یوسف شہر گیا جبکہ علی اور حمزہ وہیں رک گئے۔ راستے میں یوسف کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا، اگر یہ دونوں نہ رہے تو خزانہ یہ پورا میرا ہو جائے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ دوسری طرف علی اور حمزہ بھی آپس میں ایک خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے، جب یوسف واپس آئے گا تو ہم اسے ختم کر دیں گے تاکہ خزانہ آدھا آدھا ہو جائے۔ جیسے ہی یوسف واپس آیا، علی اور حمزہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ وہ اب خوش تھے کہ وہ خزانہ اب 2 حصوں میں بانٹیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، زہر نے اپنا اثر دکھایا۔ دونوں تڑپنے لگے اور چند ہی لمحوں میں اپنی زندگی ہار بیٹھے۔ خزانے کا انجام۔ اب وہ تینوں دوست جو ایک دوسرے کے لیے کبھی جان دیتے تھے، خزانے کے آس پاس مردہ پڑے تھے، اور وہ سونا، وہ ہیرے، وہ خزانہ، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ سورج کی کرنیں اس پر پڑتی رہیں اور ریت کا طوفان اسے دوبارہ ڈھانپ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی بوڑھا فقیر وہاں سے گزرا۔ اس نے تینوں کو مردہ حالت میں دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا، لالچ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ تم تینوں محنتی تھے، ایماندار تھے، دوست تھے، مگر دولت کی لالچ میں تمہیں اندھا کر دیا۔ فقیر آسمان کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا اور دھیرے دھیرے ریت میں گم ہو گیا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ تھا بلکہ نصیحت کی صورت میں کوئی آیا فرشتہ تھا۔ سبق: دوستی، اعتماد اور دیانتداری ہی اصل خزانہ ہے۔ لالچ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جو دولت سچائی سے نہ ملے وہ آخر کار تباہی کا سبب بنتی ہے۔